محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو اس بابرکت و متبرک محفل میں جمع فرمایا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی فضیلت و اہمیت پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے انعامات کر رکھے ہیں اور بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر کوئی بیان کرنے والا اللہ کی ان تمام نعمتوں کو بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی لکھنے والا اللہ کی ان تمام نعمتوں کو لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا۔ کوئی شمار کرنے والا اگر اللہ کی ان تمام نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں کو شمار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ چنانچہ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا، کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر تم ان تمام نعمتوں کو احاطہ شمار میں لانا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ الغرض یہ کہ ان تمام نعمتوں کو بیان کرنے سے زبان و بیان عاجز اور قلم قاصر ہے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ کی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اپنی وحدانیت اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والا بنا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ چاہتے ہیں وہ کر گزر جاتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو یہ بھی کرتے کہ ہمیں اس عظیم دولت سے نہ نوازتے بلکہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر کے اس نعمت عظمیٰ سے ہمیں محروم کر، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر مومنین کی فہرستوں میں شامل فرمایا، اور ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور یہ ایمان جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کی دولت اس نعمت کے سامنے ہیچ اور بیکار ہے۔ اس دنیا کی تمام دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ کائنات کی تمام دولتیں دولت ایمان کے سامنے ہیچ اور بیکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک کامیابی اس چیز کے اندر رکھا ہے، وہ ایمان۔ کیونکہ اگر کامیابی دنیا اور نہیں ہے، کامیابی دنیا کے رنگینوں میں نہیں ہے، کامیابی سیم و زر ہیرو جواہرات میں نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، کامیابی رعب و دبدبے اور تاج و تخت میں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کامیابی دنیا کی دولت و ثروت میں ہوتی تو عرب کے وہ صحرا پرست کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا تک نہیں تھا۔ اگر کامیاب کوئی ہوتا تو قارون ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سارا نعمت دے رکھا تھا اور اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں صرف لوگوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ اگر کامیابی حکومت و سلطنت میں ہوتی تو کامیاب بلال جیسے حبشی اور عبداللہ بن مسعود جیسے غلام کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ کامیاب اگر کوئی ہوتا تو نمرود ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ساری دنیا کی حکومت دے رکھی تھی۔ اگر کامیاب رعب و دبدبے سے ہوتا تو سلمان فارسی اور سہیل رومی جیسے کامیاب نہ ہوتے، بلکہ کامیاب اگر کوئی ہوتا تو فرعون ہوتا، جو کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا۔ لیکن چونکہ کامیابی و کامرانی ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ صرف ایمان نکال کر اوج ثریا تک پہنچا دیا، اور جن کی زندگی ایمان سے خالی تھی ان کو تباہ و برباد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ چنانچہ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو ٹھکرایا اور
اپنے مال و دولت سے اترا کر اللہ کے سامنے کھڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور اس کے حق میں بددعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کم وقت کو ہلاک کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کریم اور عظیم الشان نبی تھے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے؟ لیکن چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ، میں نے زمین تمہارے حوالے کر دی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اذن خداوندی کے مطابق زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس متکبر کو نگل لے. اور زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو سنتے ہی نمرود کو زمین میں نگلنا شروع کر دیا اور نمرود زمین میں دھسنے لگے، یہاں تک کہ پہلے گھٹوں تک، پھر ٹخنوں تک، پھر کمر تک، پھر گردن تک، یہاں تک کہ پورا کا پورا وہ تکبر کا پتلا زمین میں دھس گیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک وہ یوں ہی زمین میں دھستا ہی رہے گا. میں نہیں چند باتوں